آج صاحب یہ بتائیے گا کہ سیاست کی طرف کیسے مائل ہو گئے آپ نے آج تک کئی ساری جو ہے وہ سیاسی پارٹیاں جوائن کی ہیں، تو یہ بہتر نہیں تھا کہ کسی ایک پارٹی میں اتنا وقت آپ گزارتے تو آج اپنے علاقے کے ایم پی اے بھی آپ ہو سکتے تھے؟ کینٹ میں عوام کا سب سے بڑا مسئلہ تو پانی کا آج سب چل رہا ہے، بلکہ آپ کی وارڈ میں بھی یہ مسئلہ درپیش ہے، تو آپ اس بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ ایسا پانی کے مسائل کے لیے آپ نے کیا کوئی کردار ادا کیا ہے اپنا؟ فیس بک وغیرہ پر بھی دیکھا آپ کے خلاف کوئی احتجاج بھی ہو رہا تھا پانی کے خلاف، کہ آج صاحب کے خلاف نعرہ بازی ہو رہی تھی، یہ کیا کوئی وجہ تھی اس کے؟ پنجاب کی تیسری بڑی جماعت ٹی ایل پی کی طرف سے آپ کو اگر آفر ہو جائے تو آپ قبول کریں گے یا ریجیکٹ کر دیں گے؟ آپ کے جو ہے وہ ماشاء اللہ راجہ بشارت صاحب، چودھری نثار علی خان صاحب، ان کے ساتھ بڑے قریبی آپ کے عاجل صاحب تعلقات رہے ہیں۔ دور اقتدار میں عاجل صاحب آپ کو ایسا نہیں لگتا تھا کہ علاقے میں کچھ ایسا کام کروا لیا جاتا کہ جس کے نتائج تا دیر تک عوام الناس کو دیکھنے کو نظر آتے؟ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کی وارڈ میں کلمہ چوک، کمال آباد بھی شامل ہیں، تو عاجل صاحب یہاں پر ٹریفک کا بہت مسئلہ جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو نظر آ رہا ہے۔ یہ غیر قانونی تجاوزات کا کوئی مستقبل میں کوئی مستقل حل ہو سکتا ہے، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کچھ اس بارے میں اقدام کریں گے؟ عاجل صاحب آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ آپ نے اتنے پیلس اور اتنے سارے میرج ہالز اور بہت سارے آپ کے ماشاءاللہ کاروبار ہیں، عاجل صاحب آپ نے جو ہے وہ بہت ساری پارٹیوں کو جوائن کیا ہے، سب سے زیادہ کس پارٹی نے جو آپ کو عزت دی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی کیو پوڈ کاسٹ میں آپ احباب کا خیر مقدم ہے۔ آپ احباب سے ہماری یہ گزارش ہے، ٹی کیو پوڈ کاسٹ کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو، فیس بک پیج کو، ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آج جو شخصیت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ہزاروں سوال عوام الناس کے ذہن میں ہیں، اور ان میں سے چند سوالات جو ہے وہ آج ہم حاجی صاحب سے کریں گے۔ اسٹوڈیو میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حاجی محمد ظفر اقبال صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حاجی صاحب کیا حال چال ہیں اور کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ آپ کے چینل کا جی۔ ٹھیک ہے، اچھا ایسا سب سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، شروع۔ اچھا ایسا بتائیے گا کہ بیسک کس علاقے سے آپ تعلق رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بیسکلی یہ دمیال کیمپ کے ساتھ ایک علاقہ ہے لکھن، ہمارا باؤ اجداد اسی علاقے سے تعلق رکھتا ہے بیسک راول پنڈی سے ہی ماشاء جی، اور راولپنڈی کے بیسکلی جو پٹواری لوگ ہیں ہم ان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ ایسا فیملی کے بارے میں بتائیے گا، شادی شدہ ہیں، کتنے بچے ہیں ماشاء اللہ سے؟ جی میں شادی شدہ ہوں اور میری 3 بیٹیاں ہیں، ماشاء اللہ اور اللہ کا شکر ہے تینوں شادی شدہ ہیں آگے۔ ماشاء اللہ، ٹھیک ہو گیا۔ آج صاحب یہ بتائیے گا کہ سیاست کی طرف کیسے مائل ہو گئے آپ؟ میں بیسکلی سوشل ورکر تھا۔ ٹھیک ہے، پہلے ہماری ایک قائد اعظم ویلفیئر سوسائٹی کے نام پہ ویلفیئر سوسائٹی تھی ہماری، پھر وہاں سے کنٹونمنٹ کا الیکشن 98 میں نے کانٹیسٹ کیا، اور آزاد حیثیت سے مجھے کامیابی ملی، اور ابھی تیسری دفعہ میں الیکٹ ہوا اسی ایسا حلقے سے۔ کینٹ بورڈ کے الیکشن جو ہیں یہ آپ کب سے لڑ رہے ہیں؟ 98 سے ہی؟ جی 98 سے میں 98 میں، پھر اس کے بعد 15 میں، اس کے بعد جو پچھلے ٹھیک ہو گیا، 1 سال پہلے 2 سال پہلے۔ صحیح ہو۔ ایسا اگلا سوال یہ ہے کہ کینٹ بورڈ الیکشن میں آپ نے کئی بار آزاد پارٹی اور کئی بار جو ہے وہ پارٹی ٹکٹ کی طرف سے جو ہے وہ پنجاب بھر میں آپ جو ہے وہ لیڈ پر رہے ہیں، اس کی ایسا بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ میرا بیسک تعلق پبلک کے ساتھ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں پبلک پالیٹکس کرتا ہوں، کسی جماعت کی میں بہت کم کرتا ہوں، اور پبلک کی پالیٹکس زیادہ ہوتی ہے میری۔ تو میرے جو تعلق ہوتا ہے ڈائریکٹ پبلک کے ساتھ ہے۔ ماشاء اللہ، جب میرا الیکشن آتا ہے تو پھر ہر سطح کے لوگ، چاہے وہ کسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں نا، وہ مجھے ووٹ دینے کے لیے باہر آتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ بھائی صاحب آپ نے آج تک کئی ساری جو ہے وہ سیاسی پارٹیاں جوائن کی ہیں، تو یہ بہتر نہیں تھا کہ کسی ایک پارٹی میں اتنا وقت آپ گزارتے تو آج اپنے علاقے کے ایم پی اے بھی آپ ہو سکتے تھے؟ دیکھیں ہمارا تعلق
زیادہ تر مسلم لیگ کے ساتھ ہی تھا. پھر اس کے بعد ہمارا ایک گروپ بن گیا تھا چودھری نثار علی خان کے ساتھ، جو لاسٹ ٹائم تک ہمارا قائم تھا. تو کئی دفعہ ایم پی اے کا بھی مجھے موقع ملا. اس دفعہ میں نے پی پی 11 سے باقاعدہ ایم پی اے کا آزاد حیثیت سے الیکشن بھی کانٹیسٹ کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. ماشاء اللہ صاحب، آپ نے بہت سی جو اپنی زمینیں ہیں مساجد کے نام، مدارس کے نام، جنازہ گاہ، قبرستان، اس کے لیے وقف کر دیا. سب یہ جذبہ کب اور کیسے پیدا ہوئی، یا کسی نے آپ کو یہ مشورہ دیا تھا؟ دیکھیں، یہ جو آپ کے خون ہوتا ہے نا، جی جی بائی برتھ، جو اباء و اجداد ہوتے ہیں، بالکل. یہ وہاں سے چیز چلتی ہے. تو یہ چلی آتی ہے. اور مجھے شروع سے میں سوشل اور مذہبی کاموں میرا بہت زیادہ تعلق تھا. ماشاء اللہ. اور میرا ایک یہ کاز تھی کہ جب یہ لوگ مساجد کا جو مسئلہ آتا تھا، مسجدوں میں جگہ ڈونیٹ کرنی، ان کی تعمیر میں حصہ لینا ابھی تک جاری ہے. ماشاء اللہ. اور قبرستان کا جو مسئلہ ایسا ہے نا کہ پورا کینٹ آپ دیکھ لیں، اور کینٹ کے اندر آپ کو قبرستانوں کی زمین نہیں ملے گی. بالکل ایسا ہی ہے. تو اللہ نے مجھے ہمت دی، اور آج کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. یہ ایسا کسی کا مشورہ نہیں تھا، یہ آپ کے؟ یہ میرا اپنا تھا. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. اچھا حاج صاحب، یہ بتائیے گا کہ سیاسی کیریئر کے آغاز سے آج تک آپ نے اپنے علاقے کا کوئی بڑا کام ایسا کروایا ہو اپنی سعادت سے، تو وہ ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے گا، کوئی بڑا کام. دیکھیں، میرے لیے سب سے بڑا کام تو یہی ہے کہ میرے جو حلقے کے اندر، چاہے وہ کینٹ کا ہے، اس میں خالی میری وارڈ نہیں ہے، یہ جتنے بھی علاقے ہیں اس میں دیہی علاقے بھی شامل ہیں. سب سے بڑا کام ہے قبرستان کے لیے ذاتی زمین کو ڈونیٹ کرنا. یہ سب سے بڑا کام یہ سب سے بڑا کام ہے، چھوٹا کام نہیں ہے. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ تو میں نے اپنی مساعدت. اس کے علاوہ بہت سارے کام ہیں، کئی جگہ پہ روڈز کے، واٹر سپلائیوں کے، سوئی گیس کے. یہ تو جب بھی کوئی حکومت آتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ پروجیکٹ مکمل ہوتے رہتے ہیں. ایسا صاحب، آپ نے واٹر سپلائی کا کہہ دیا، تو کینٹ میں عوام کا سب سے بڑا مسئلہ تو پانی کا سب چل رہا ہے، بلکہ آپ کی وارڈ میں بھی یہ مسئلہ درپیش ہے، تو آپ اس بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو واٹر سپلائی کا ایشو ہے بہت بڑا ایشو ہے. اس میں کچھ ایریے ایسے ہیں جن میں پانی وافر مقدار میں آتا ہے، کچھ ایریے ایسے ہیں کہ جن کا ٹائم بہت کم ہے. تو وہ ان ایریے کا ٹائم بڑھنا چاہیے. اور جب تک یہ ہمارے سورس نہیں بڑھیں گے، ہمارا سورس بہت کم ہے، خانپور کا سورس ہے، کبھی پانی کی مقدار ٹھیک ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی. ایک تو غازی بروتھا کے ساتھ کینٹ کا لنک ہونا چاہیے. دوسرے نمبر پر یہ جو چاند ڈیم کا منصوبہ شروع کرنے جا رہے ہیں اس کو کینٹ کے ساتھ بھی لنک کریں. بالکل. تب یہ کینٹ کے باسیوں کا جو مسئلہ ہے، سب سے چاہے وہ کسی بھی محلے گلی کا مسئلہ ہے، وہ حل ہو جائے گا. ایسا پانی کے مسائل کے لیے آپ نے کیا کوئی کردار ادا کیا ہے اپنا؟ آپ کی وارڈ میں بھی یہ مسئلہ درپیش ہے؟ دیکھیں، پانی کے مسائل کے لیے سب سے بڑا جو میں نے اپنی زمینیں ڈونیٹ کر سکتا تھا کسی جگہ ٹینک پہ، کسی واٹر فلٹریشن پلانٹ کے لیے، تو وہ میں نے جو کردار ادا کر سکتا تھا وہ میں نے کیا. ایسا ایک سے 2 دن پہلے ہم نے فیس بک وغیرہ پر بھی دیکھا آپ کے خلاف کوئی احتجاج بھی ہو رہا تھا پانی کے خلاف، کہ حاج صاحب کے خلاف نعرہ بازی ہو رہی تھی. یہ کیا کوئی وجہ تھی اس کے بارے میں؟ دیکھیں، ہر جگہ پہ جہاں پہ محبت کرنے والے لوگ ہوتے وہاں ہیں، مخالف بھی موجود، وہاں پہ ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں. بالکل. تو احتجاج کرنا عوام کا بنیادی حق ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. حاجی صاحب، یہ بتائیے گا، آپ کسی سیاسی جماعت سے ہوں یا آزاد حیثیت سے ہوں، آپ الیکشن جیت ہی جاتے ہیں ہر صورت میں، اس کا کیا راز ہے حاجی صاحب؟ دیکھیں، میں آج تک جو بھی کام کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں. ماشاءاللہ. صبح کا جو ٹائم ہوتا ہے میرا 2 گھنٹے کنٹونمنٹ آفس کا، اور تقریباً 2 گھنٹے ہی شام کو 2 سے 3 گھنٹے ہو جاتے ہیں جو میں روزانہ بیٹھتا ہوں. اپنی ذاتی مصروفیات کو میں اپنے عوام پہ ترجیح دیتا ہوں. بس ذاتی مصروفیات آپ سائڈ پہ رکھتے ہیں اور سائڈ پہ رکھ دیتا ہوں. اور جب میرا موقع آتا ہے نا الیکشن کا، تو پھر میں الیکشن نہیں لڑتا، واہ، میری عوام لڑتی ہے. ماشاءاللہ، زبردست ہو گیا حاجی صاحب. اچھا، یہ بتائیے گا کہ آپ کی وارڈ میں کلمہ چوک، کمال آباد بھی شامل ہیں، تو حاجی صاحب یہاں پر ٹریفک کا بہت مسئلہ جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو نظر آ رہا ہے. یہ غیر قانونی تجاوزات کا
کوئی مستقبل میں کوئی مستقل حل ہو سکتا ہے، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کچھ اس بارے میں اقدام کریں گے؟ دیکھیں اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو کلمہ چوک کا آپ نے کہا، ٹریفک کا، یہ کچھ عرصہ پہلے میں نے یہاں پہ ہم نے کنٹونمنٹ کی طرف سے سگنل ٹریفک کے لگوائے تھے. ٹھیک ہے. وہ کچھ عرصہ چلتے رہے، اس کے بعد پھر وہ خراب ہو گئے. ابھی ان کو دوبارہ مرمت نہیں کیا گیا. یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ وہ ارلی اسٹریٹ سے لے کر آپ آگے یہ دمیال روڈ پہ آپ جہاں پہ بھی جتنی بھی ریڑھی بانوں کا بالکل یہ قبضہ ہے. بالکل ایسے، چاہے وہ فٹ پاتھ ہے، چاہے وہ اوپن لینڈ ہے، ہر جگہ پہ وہ کسی جگہ پہ نیچے بچھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی جگہ پہ ریڑھی کھڑی ہے. بالکل. تو یہ تجاوزات اگر صاف کرنے کا ایک مشن شروع کیا گیا، کیا کنٹونمنٹ بورڈ کو یا ضلعی انتظامیہ کو یہ لوگ نظر نہیں آتے؟ ان پہ نظر نہیں ڈالتے آپ لوگ کہ جب تک ان کو نہیں اٹھائیں گے آپ ان کو پراپر جگہ دیں، بازار بنا دیں، کوئی وہاں پہ ان کو رکھیں، کوئی منڈی بنا دیں، کوئی جگہ. یہ ان کی وجہ سے ٹریفک میں خلل آتا ہے. تو ان کو جب تک سائڈ پہ نہیں کریں گے یہ اسی طرح کے مسائل رہیں گے. ٹھیک ہو گیا. ایسا آپ کا پسندیدہ لیڈر کون سا ہے جو لگتا ہے آپ کو ملک کو جو ہے وہ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد کوئی تو ایسا لیڈر نہیں آیا کہ جو کسی کی دلوں پہ حکومت کرے. بے شک ایسے ہی. پاکستان کو قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد کوئی ایسا لیڈر ملے ہی نہیں کہ جو ملک کے لیے سوچتا ہو. زبردست بات کیا. ابھی بہت سارے لوگ آئے، بہت سارے نام ہیں، لیکن کچھ لوگ سکرین پہ، کچھ تو گوشہ نشین ہو گئے کچھ لوگ. تو اللہ کی ذات کرم کرے اس ملک پہ، کوئی ایسا لیڈر آئے سامنے تو جو ملک کے ہر کونے سے پبلک کو ساتھ لے کے باہر نکلے. آپ کی نظر میں ابھی تک ایسا کوئی بھی موجود؟ بہت سارے آئے ہیں لیکن وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گئے. میں نام نہیں لینا چاہتا. ٹھیک ہو گیا. ایسا گزشتہ جو الیکشن گزرا ہے آپ کے مد مقابل انہوں نے پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کیا، جس کا فائدہ نون لیگ کے ٹکٹ کینڈیڈیٹ کو ہو گیا. تو اس بار آپ کس پارٹی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیں گے یا پھر آزاد ہی دوبارہ؟ دیکھیں جب یہ موقع آئے گا، میرا ایک طریقہ ہے کہ میں اپنی پبلک کو بلاتا ہوں. ٹھیک ہے. مشاورت کرتا ہوں. جب الیکشن کا وقت آئے گا تو میں ایک مشاورت کا عمل کروں گا. اس میں جس طرح پبلک کہے گی کہ آپ الیکشن لڑیں، ٹھیک ہے، تو میں لڑوں گا. اگر وہ کہتی ہے کہ نہیں لڑنا تو میں کہوں گا کہ جو آپ جس کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں اس کو سامنے لے آئیں. میں نے اپنی ذات کے لیے تو نہیں لڑنا. آپ نے پبلک کے، میں تو پبلک کے لیے کام کرتا ہوں تو ان کے لیے ہی کرتا رہوں گا. ٹھیک ہو گیا. بھائی صاحب آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ آپ نے اتنے پیلس اور اتنے سارے میرج ہالز اور بہت سارے آپ کے ماشاءاللہ کاروبار ہیں. نہیں، اچھا سوال آپ نے کیا. یہ جو میرج ہال ہے یا پراپرٹی ہماری، یہ ہماری ابا و اجداد کی طرف یہی پراپرٹی ہے، اس سے ہم چل رہے ہیں. وہ رینٹڈ پراپرٹی ہے جو ہمارا اس سے گزارا ہوتا ہے. ایسا آپ کا جو ہے وہ دینی طرف جھکاؤ کافی ماشاءاللہ زیادہ ہے. تو مستقبل میں پنجاب کی تیسری بڑی جماعت ٹی ایل پی کی طرف سے آپ کو اگر آفر ہو جائے تو آپ قبول کریں گے یا ریجیکٹ کر دیں گے؟ ٹی ایل پی کی طرف سے پہلے بھی مجھے آفر ہو چکی ہے. ماشاءاللہ. تو آپ نے قبول نہیں؟ میں نے آپ کو کہا ہے کہ میں نے پبلک کے ساتھ میں مشاورت کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ پھر دوبارہ مشاورت ہی کروں گا. جو مجھے پبلک کہے گی میں اس کے مطابق چلوں گا. اگر پبلک کہتی ہے کہ ٹی ایل پی کو، کوئی کسی پارٹی کا کہہ دیں، کسی بھی میں پارٹیوں کا نام لے کے کہتا ہوں. ٹھیک ہے. پارٹیوں کا نام لیتا ہوں، اس کے بعد میں کہتا ہوں نہیں تو پھر انڈیپینڈنٹ، آزاد. تو جس طرف زیادہ ہاتھ اٹھ جائیں ادھر ہی بات ہوتی ہے. ماشاءاللہ زبردست ہو گیا. صاحب آپ نے جو ہے وہ بہت ساری پارٹیوں کو جوائن کیا ہے، سب سے زیادہ کس پارٹی نے جو آپ کو عزت دی ہے؟ عزت مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات نے دی ہے ماشاءاللہ. اور پبلک جن کی
کے لیے میں دن رات کام کرتا لیکن ہوں. وہ ایک ہوتا ہے نا حاجی صاحب کہ یار اس پارٹی میں مجھے بہت اچھا سپورٹ بھی مجھے کیا، میرے میں مشکل وقت پہ بھی جو ہے نا میرا ساتھ دیا ہے، اگر میں جیل گیا ہوں یا کہیں گیا ہوں یا کوئی مشکل آتی رہتی ہے تو انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. ایسی کوئی پارٹی، ایسی کوئی کوئی ایسا جماعت، نہیں. کوئی ایسی جماعت نہیں. ٹھیک ہے. تو پھر حاجی صاحب آپ نے ساری پارٹیوں کو اسی لیے شاید چھوڑ دیا؟ دیکھیں میں پارٹی پولیٹکس کر ہی نہیں سکتا، میرا مزاج ہی مختلف ہے. صحیح ہو گیا. حاجی صاحب آپ کے جو ہے وہ مد مقابل جو نون لیگ کے کینڈیڈیٹ تھے ملک عمران افسر صاحب، انہوں نے وارڈ 5 کا جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ سوئی گیس، اس کے لیے لائنیں بچھا دی ہیں. کیا یہ پروجیکٹ آپ کے جو ہے وہ ووٹ پر اثر نہیں ڈالے گا؟ لیکن لائنیں انہوں نے نہیں ڈالی. یہ ایک بڑا منصوبے ہوتے ہیں جو گورنمنٹ لیول کے، اس میں کچھ ملکی فنڈنگ ہوتی ہے، غیر ملکی فنڈنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ کسی کا ذاتی نہیں ہے. یہ گرجر روڈ سے شروع ہوا ہے گیس کا پروجیکٹ، ابھی جاری ہے، ابھی یہ مکمل نہیں ہوا. یہ کوئی اپنے کھاتے میں نہیں ڈال سکتا اس کو. مطلب یہ عمران صاحب کا کسی کا ذاتی نہیں ہے. ذاتی نہیں. ہاں ٹھیک ہو گیا. حاجی صاحب آپ کے جو ہے وہ ماشاء اللہ راجہ بشارت صاحب، چودھری نثار علی خان صاحب، ان کے ساتھ بڑے قریبی آپ کے حاجی صاحب تعلقات رہے ہیں. دور اقتدار میں حاجی صاحب آپ کو ایسا نہیں لگتا تھا کہ علاقے میں کچھ ایسا کام کروا لیا جاتا کہ جس کے نتائج تا دیر تک عوام الناس کو دیکھنے کو نظر آتے؟ دیکھیں ابھی بہت سارے مسئلے ہیں یہاں پہ اس علاقے کے اندر. سب سے بڑا ایجوکیشن کا مسئلہ تھا، لیکن ڈوک سیدہ کے مقام پہ 2 کالجز موجود ہیں، اسی طرح دمیال کے اندر 2 کالجز موجود ہیں. اور سب سے بڑا مسئلہ ہے اس ایریے کا ہیلتھ کا. کوئی گورنمنٹ کا لیول پہ ہاسپٹل نہیں ہے. ایک ہاسپٹل ہونا چاہیے تھا جس سے لوگوں کو علاج معالجے کے لیے آسانی ہو سکے. تو ایسا بھی آپ نے کوشش نہیں کی تھی جب آپ کے راجہ صاحب کے ساتھ تعلقات تھے؟ یا ہم ان کو بتا سکتے ہیں کہ فلاں فلاں جگہ پہ خالی ہے. میں نے اس دور میں اپنی ذاتی زمین پہ احمد آباد کے مقام پر کنٹونمنٹ بورڈ میں سے ڈسپینسری منظور کروائی، جو ایک ہاسپٹل لیول کی ہے اور 2 شفٹوں میں وہ چلتی ہے. ماشاء اللہ. یہ آج صاحب آپ نے اپنے سر پہ، اپنے بلبوتے پہ جو کیا ہے، تو دور اقتدار میں مطلب آپ نے ان کو کہا ہی ہے، کام ہوا نہیں ہے. دیکھیں ہم کسی بھی کوئی لیڈر ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہوتے ہیں تو ہم ان سے کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے ان کے جو پروجیکٹ ہوتے ہیں بعض اوقات ہو جاتے ہیں، بعض اوقات نہیں ہوتے. ٹھیک ہو گیا. ایسا آخری سوال کرتے ہیں. 10 سے 12 نام ہے، 2 نام میں لوں گا، ایک آپ نے لازمی چوز کرنا ہے، ایک کو چھوڑ دینا ہے. سیاستدانوں کے نام ہیں، تو پہلے 2 نام ہیں جناب نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب. ایک آپ نے چوز کرنا ہے، ایک کو چھوڑ دینا ہے. نواز شریف صاحب یا مریم نواز صاحب؟ نواز شریف صاحب یا بلاول بھٹو صاحب؟ نواز شریف صاحب یا عمران خان صاحب؟ یہاں پہ آپ دونوں کو برابر لے سکتے ہیں. پھر بھی ایسا آگے چلنے کے لیے ایک کو چوز نہیں، ان پہ یہ ڈیڈ لاک آ جاتا ہے. یہاں پہ اگر دونوں کا معیار دیکھیں نا تو برابر ہے. ہاں. آگے چلنے کے لیے ہم پھر عمران خان صاحب کو اٹھا لیں. دیکھیں یہ تو پبلک پہ ہے نا، کس کو اٹھا کے لے کے آتی ہے بات. چلیں آج صاحب آگے بتائیے گا، عمران خان صاحب یا سعد رضوی صاحب؟ اس موقع پر پھر میں دوبارہ کنفیوژن کا شکار ہوں، کیونکہ یہ سیاسی بات نہیں آئی اس پہ. سعد رضوی صاحب جو ہیں وہ ریلیجس ہیں، مذہبی رہنما ہیں. عمران خان جو ہیں وہ ایک مذہبی بھی ہیں، سیکولر بھی ہیں، سیاسی ہیں. عمران خان صاحب کے ساتھ جائیں گے. تو یہاں پہ یہ دونوں ایسے لوگ ہیں، پاکستان کے یہ سیاستدان ہیں نا، جب آپ کسی کا کمپیئر کرنا چاہیں تو اس پہ یہ مقابلہ نہیں ہو سکتا. جہاں پہ مقابلہ تھا میں نے کہہ دیا. ٹھیک ہے. تو پھر عمران خان صاحب یا مولانا فضل الرحمان صاحب؟ پھر وہی بات آ جاتی ہے. ہاں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان ایک بہت ذہین قسم کے سیاستدان ہیں، اور پبلک فگر جو ہے وہ عمران خان. ٹھیک ہے. چلیں آج صاحب ان 2 شخصیات کو ہم نے نکال دیا. عمران خان صاحب یا پرویز الہی صاحب؟ عمران خان صاحب یا چودھری نثار صاحب؟ چودھری نثار صاحب یا پھر راجہ بشارت صاحب؟ اس پہ دونوں.
دونوں دونوں یہ تو کیونکہ ایسا دونوں شخصیات نہیں جو ہیں وہ دونوں پہ اس سیاسی، لیے کہ دونوں اس علاقے کی حسن ہے دونوں. ٹھیک ہے. تو راجہ بشارت صاحب یا شیخ رشید صاحب؟ راجہ بشارت. ٹھیک ہے حاجی صاحب. راجہ صاحب ماشاء اللہ جی چکے ہیں، ون کر چکے ہیں. حاجی صاحب آپ تشریف لائے. آج کے دور میں ایک وقت جو ہے وہ بہت زیادہ قیمتی ہے، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ. آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ٹی کیو پوڈ کاسٹ کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو، فیس بک پیج کو اور ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنے میزبان حافظ محمد طاہر قادری کو اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.